نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورہ مریم آیت نمبر 16۔ واقعات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تسلسل جاری ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی آمد سے پہلے کے واقعات میں تھا آپ کی والدہ ماجدہ کا، ان کی پیدائش کا ذکر، پھر ان کی کفالت کا ذکر، دوران کفالت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش مبارکہ کا واقعہ آ جانا، اور اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر کی پیدائش کا واقعہ اس مقام پہ شروع ہوتا ہے کہ حضرت سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی قرآن بیان کرتا ہے۔ چند ایسے لوگ جو قرآن میں نعوذ باللہ منمانی کرتے ہیں، وہ سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو نہ مرد مانتے ہیں نہ عورت مانتے ہیں، کہ یہ عورت بھی نہیں ہے مرد بھی نہیں ہے۔ منکرین حدیث کا ایک شعبہ ہے، تو وہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کریم نے قرآن میں جب فرما دیا کہ امرأۃ عمران نے کہا رب انی وضعتها انثی، اے اللہ میں نے مؤنث کو جنا ہے، اور اللہ کریم بھی فرماتے ہیں ولیس الذکر کالانثی، تو اللہ کریم نے اس کی تردید نہیں کی۔ تو خواہ کتاب اللہ کے اندر دست اندازی کرنا یہ کسی طرح بھی سوٹ نہیں کرتا ہے۔ اب ان کا بڑے سے بڑا سوال یہ ہے کہ بی بی مریم پھر بغیر ان کے خامد کے بیٹا پیدا کیسے ہوا؟ تو آج وہی تفصیلی واقعہ قرآن بیان کرتا ہے۔ کیا اللہ قادر نہیں ہے؟ یہ تو ماں تو تھی نا، باپ نہیں تھا، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے نا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے کہ ان کی ماں بھی نہیں ہے اور ان کا باپ بھی نہیں ہے؟ تو اللہ قادر ہے، اللہ کر سکتا ہے۔ اللہ اسباب کے بغیر بھی تو کر سکتا ہے، جو چاہے کرتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن گئی، آخر وہاں کیا طرز تھی، کیا قانون لگاؤ گے دنیا کا کہ جس کے اندر یہ معلوم ہو کہ لاٹھی بھی سانپ بن جایا کرتی ہے؟ تو اس لیے اس کو دنیا کے قانون کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا یہی سب سے بڑی غلطی ہے کہ کتاب اللہ پر دست اندازی ہو جاتی ہے۔ تو آج آپ سنیں گے کہ اللہ کریم کیسے ان لوگوں کی تردید کرتے ہیں جو حضرت سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں عجیب قسم کے باتیں کرتے ہیں۔ یہودیوں نے آپ کی عزت پر بہتان لگایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے، نعوذ باللہ۔ اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں آ کر اتنا غلو کیا کہ کہنے لگے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، خدا جو ہیں نعوذ باللہ ان کی اپنی مرضی جس صورت میں آئیں، جس شکل میں آئیں۔ تو جو یہود تھے وہ افراط میں چلے گئے، اور جو عیسائی تھے وہ تفریط میں چلے گئے۔ تو اسلام نے اتنا خوبصورت اور اصل اصولوں پر واقعہ بیان کیا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب ہجرت اول حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، مدینہ طیبہ سے پہلے بھی صحابہ اکرام نے ہجرت کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اجازت دیتے تھے کہ تم میرے ساتھ رہو گے تو تمہیں کافر تکلیف دیں گے، تم لہذا مکہ چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تو انہیں
حبشہ کی راہ دکھائی گئی، تو اس لیے ہجرت اول حبشہ کو کہتے ہیں۔ حبشہ میں مسلمان صحابہ اکرام جب وہاں پہنچتے ہیں تو کفار مکہ کا ایک قافلہ بھی وہاں پہنچ جاتا ہے شکایت لگانے کے لیے کہ یہ لوگ بھوکے تھے مکہ میں تو تمہارے ملک میں کھانے آ گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ بادشاہ کو مشرکین مکہ نے شکایت لگائی، شاہ نجاشی حبشہ کا جو بادشاہ تھا، شاہ حبشہ کو شکایت لگائی کہ یہ تمہارے ملک میں فساد کرنے آئے ہیں، اصل میں یہ روٹیاں بنانے آئے ہیں، کھانے بنانے آئے ہیں۔ تو شاہ حبشہ نجاشی نے بلایا صحابہ اکرام کو، روایات میں تفصیلی واقعات ہیں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ان میں موجود تھے۔ اس نے بلایا اور پوچھا کہ واقعی تم مکہ سے اسی لیے آئے ہو کہ تمہارے پاس وہاں کھانا نہیں تھا اور یہاں کھانا وافر ہے، تم مکہ کو اس لیے چھوڑ کر آئے ہو کہ مکہ کے اندر تمہارے لیے کپڑوں کا انتظام نہیں تھا تو لہذا یہاں کپڑوں کا انتظام ہے۔ تو صحابہ اکرام نے فرمایا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ مکہ میں کپڑے اور روٹی وافر نہیں تھی، یہاں وافر ہے، لیکن ہم آئے اس لیے نہیں ہیں، ہم تو اس لیے آئے ہیں لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر بندوں کے خالق کی عبادت کی طرف لگائیں۔ تو وہاں پر سید صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں اور قرآن کا یہی واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی حضرت سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو وہ جو بادشاہ تھا نا، اس نے جب یہ سنا کہ صحابی اتنے خوبصورت انداز میں واقعہ بیان کر رہے ہیں، یہودیوں نے بہتان لگائے، عیسائیوں نے خدا بنا ڈالا، لیکن قرآن نے جیسے واقعہ بیان کیا ہے وہ اپنے کہتے ہیں تخت سے نیچے اترا اور زمین سے ایک تنکا اٹھایا، تنکا اٹھا کر کہنے لگا واللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو شان قرآن نے بیان کیا اور تمہارے نبی نے بیان کی ہے، اس سے بال برابر تن کے برابر نہ زیادہ ہے نہ اس سے کم ہے۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جہاں بیان ہوا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دورهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ سورت کا نام سورہ مریم، آیت نمبر 16۔ ذکر کیجئے میرے پیغمبر قرآن مقدس میں بی بی مریم کا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ ان کے ذکر تو بہت سارے ہیں، وہ والا ذکر جو اس واقعے پر مشتمل ہے، اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا، جب وہ جدا ہوئی، دور ہوئی اپنے اہل و عیال سے، مکانا شرقیہ، ایک ایسی جگہ پر جو مشرقی جانب تھی، مشرقی جانب تو اپنے گھر والوں سے دور ہو گئی، جدا ہو گئی۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُورِهِمْ حِجَابًا، اور دور ہونے کے باوجود پھر بھی وہاں بنایا انہوں نے پردہ اور آڑ، یعنی کوئی ایسی وجہ تھی کہ حضرت بی بی مریم اپنے آل و عیال سے کسی وجہ سے دور ہوئی۔ روایات میں آتا ہے وہ غسل کی غرض سے دور تشریف لے گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت طیبہ تھی کہ جب آپ قضاء حاجت کے لیے جاتے اب عادہ تو دور نکل جاتے تھے۔ تو یہ جتنا حیا غالب ہوتا ہے بندہ اتنی احتیاطی تدابیر کرتا ہے۔ تو حضرت سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل و عیال سے دور ہوئی، جدا ہوئی، مشرقی جانب ایک مکان آتا تھا، جنگل سا آتا تھا، وہیں تشریف لے گئی، لیکن احتیاط یہ کی کہ الگ کھڑے ہو کر یہاں پر پھر بھی آڑ بنانی چاہیے، پردہ بنانا چاہیے، پردہ پھر بھی بنا دیا، آڑ بنا دی۔ یہ قرآن کوئی زائد گفتگو نہیں کرتا، جو جملہ بھی قرآن بتاتا ہے
اس کے اندر کوئی نہ کوئی نکتہ پوشیدہ ہوتا ہے. تو قرآن ان کی دوری کو بیان کرتا ہے کہ اپنے اہل و عیال سے دور ہو گئی. پھر وہاں آڑ بنانے کا ذکر بھی کرتا ہے. گویا بتانا یہ چاہتا ہے قرآن کی بیوی مریم کتنی پاک دامن، باحیا اور متقیہ تھی. یہود خامخواہ بہتان لگا رہے ہیں، حالانکہ وہ انتہائی درجہ کی پاکیزہ عورت تھی. فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. اسی جگہ ہم نے بھیجا اپنی خصوصی روح کو. روح الامین سیدنا جبرائیل امین آئی. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. سیدنا جبرائیل امین ان کے لیے ایک مثالی صورت بن کے آئے، ایک انسان کی سیدھا سادہ، بالکل سیدھا انسان، فرشتہ لگتا ہی نہیں، بس انسان ہے، بشر ہے، مثالی صورت بن کر آئے. کیونکہ فرشتے انسانی صورت میں اگر آتے ہیں انسان کیسی صورت اپناتے ہیں اگلے آدمی کو پتہ نہیں چلتا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. صحابہ اکرام بھی کئی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا جبرائیل امین کو دیکھا کرتے تھے، لیکن انسانی صورت میں. ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، ایک صحابی تشریف لائے کوئی کام کی غرض سے، تو کسی آدمی کے ساتھ محو گفتگو تھے. تو صحابی فرماتے میں اس انتظار میں تھوڑا دور کھڑا ہو گیا کہ اللہ کے نبی جب فارغ ہو لیں گے تو میں آپ سے اپنی بات کروں گا. تو فرماتے ہیں کھڑا رہا، لمبا ٹائم ہو گیا. مجھے اللہ کے نبی پر ترس آنے لگا کہ دیکھیں کتنی دیر سے اس آدمی ٹھہرایا ہوا ہے، ابھی پھر میں نے بھی بات کرنی ہے، ساروں کی بات سنتے رہیں گے، اللہ کے نبی تھک جائیں گے. ترس آ رہا تھا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو جب وہ آدمی چلا گیا تو اللہ کے نبی کے پاس میں پہنچا. میں جی آپ کے انتظار میں کھڑا تھا، لیکن مجھے تو کافی ترس آ رہا ہے کہ اب میں بھی آپ کو بٹھاؤں، اب میں بھی آپ کو کھڑا کروں یہاں پر. وہ آدمی آپ کے ساتھ اتنی دیر سے کھڑا تھا، کیوں اتنی لمبی گفتگو کر رہا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے اس کو دیکھا تھا؟ کہا جی میں نے دیکھا ہے. پہچانتے تھے؟ کہا نہیں یہ پہچانتا نہیں تھا، پتہ نہیں وہ کون آدمی تھا. فرمایا یہ جبرائیل امین تھے جو میرے پاس آئے تھے. لمبی اس لیے نشست لگ گئی کہ پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق مجھے تاکید کرتے رہے، اتنی لمبی تاکید کرتے رہے، بار بار کہتے رہے پڑوسیوں کے حقوق زیادہ ہیں، پڑوسیوں کے حقوق زیادہ ہیں. اتنی لمبی تاکید کی کہ مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں یہ وراثت میں نہ شریک کر ڈالیں. یعنی اتنی زیادہ تاکید ہے، جس طرح کہ گھر کا ایک فرد ہوتا ہے اسی طرح گویا پڑوسی تمہارا ہے. لمبی گفتگو کی اسی وجہ سے تھی تو مجھے کھڑا ہونا پڑا. تو یہ ایک واقعہ ملتا ہے. مثلا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا جبرائیل امین کو دیکھا کرتے تھے انسانی صورت میں. تو جب اصل میں نور ہو اور انسانی صورت میں کوئی آئے تو اس کے لیے قرآن لفظ تمثل بولتا ہے. فتمثل لها بشرا سویا. جو حقیقت میں بھی بشر ہو، ظاہر بھی بشر ہو، وہاں قرآن کبھی بھی تمثل کا لفظ نہیں بولتا. جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا هل كنت الا بشرا رسولا، میں صرف اور صرف بشر رسول ہی ہوں. یا تاکیدیں لگائی گئی، یہاں پر بڑی پرزور گفتگو کر کے فرمایا میں صرف بشر ہی ہوں. فرق یہ ہے کہ اللہ نے مجھے سید الانبیاء بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو جہاں حقیقت میں نورانی مخلوق ہو اور ظاہر بشر ہو تو وہاں قرآن یہ بات بیان کرتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. حضرت بی بی مریم کو تو پتہ نہ چلا کہ یہ کون ہے، وہ یہ جبرائیل ہیں یا عام بندے ہیں. میں تو اس لیے دور آئی ہوں تاکہ لوگ میرے پاس آئیں نہیں، اپنے گھر والے نہ آئیں، چھ جائیں کہ مرد آ گیا ہے. تو گھبرا گئی اور فرمانے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. فرمانے لگی حضرت بی بی مریم انی اعوذ بالرحمن، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، من کا تجھ سے
اللہ رحمان کا نام دیا تاکہ اس کو بھی کوئی رحم آ جائے۔ رحمان ذات کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے اگر تیرے اندر ذرا بھی تقوی موجود ہے، ان کنت تقیا، اگر تو متقی ہے تو پھر میرے قریب نہ۔ گویا یہ ایک اشارہ کر دیا کہ جس کو عورتوں کے پردہ کی حفاظت کا خیال نہ ہو تو وہ بندہ متقی نہیں ہوتا، اور جسے دوسروں کے پردوں کا حیا ہو تو وہ متقی ہی ہوا کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا جی، قرآن کا عام قاعدہ ہے، قرآن کا عام قانون ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ جو بندہ بد کردار ہوتا ہے اصل میں اس کی نماز خراب ہوتی ہے۔ یہ یومیہ اللہ پاک نے غذا بنائی ہے مومن کی، انسان کی یومیہ غذا نماز۔ جتنا نماز میں اہتمام، خشوع، توجہ پیدا کرنی شروع کر دو، گناہ سے خصوصاً بد کرداری والے گناہ سے از خود نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ شوق تو کجا، نفرت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، اللہ یاد باللہ۔ تو اس لیے نماز کی حفاظت کریں گے تو دل میں تقویٰ آ جائے، بندہ پاک دامنی اختیار کرتا ہے۔ تو حضرت سیدہ بی بی مریم بھی فرما رہی ہیں اگر تو متقی ہے تو میں تو اس سے پناہ میں آتی ہوں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک۔ سیدنا جبرائیل امین نے فرمایا میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں، تیرے رب کا فرشتہ ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا۔ فرشتہ میرے پاس کیوں آیا؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے ہبہ کروں غلام، ایک لڑکا، زکیًّا، پاک دامن۔ سیدنا جبرائیل امین نے فرمایا میں تجھے ہبہ کروں، اصل مطلب کیا ہے؟ یعنی میں تجھے خوشخبری سناؤں۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، سیدنا جبرائیل امین وہاں ہبہ کرنے کا سبب بنے، تو اس لیے فرمایا لِأَهَبَ لَكِ، کیونکہ آگے قرآن خود بتا رہا ہے کہ حضرت جبرائیل امین اولاد دینے والے نہیں ہیں، اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ آگے لفظ ہے قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، تو اصل میں فرشتے خوشخبری سنانے آئے تھے۔ یہ مطلب ہے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا کا۔ مثلا سورہ آل عمران میں فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 45 فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ اے بی بی مریم، فرشتے کہنے لگے اے بی بی مریم اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے کلمہ کی، کلمہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ تیرے ہاں بچہ پیدا کرے گا۔ یہ مطلب ہے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا کا۔ قالت اَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ، حضرت سیدہ بی بی مریم فرمانے لگی حیران ہو کر میرا بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ ظاہر ہے باحیا باکردار اس عورت کے سامنے جب آ کر کوئی یہ کہے تیرا بچہ پیدا ہونے والا ہے، کتنی گھبراہٹ کا وقت سوار ہو جائے گی۔ اَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، نہ مجھے کسی بشر نے چھوا ہے اور نہ میں بدکردار ہوں، میرا بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ قال كذلك، فرمایا اسی طرح ہوگا۔ قال ربك هو علي هين، تیرے رب نے فرمایا ہے یہ میرے اوپر پیدا کرنا آسان ہے۔ جو اللہ جوڑوں کو اولاد دے سکتا ہے بغیر جوڑے کے بھی پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ بغیر باپ کے بھی عطا کر سکتا ہے، وہ اللہ بغیر باپ اور بغیر ماں کے بھی عطا کر سکتا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پیدا ہو سکتے ہیں، اللہ کے سامنے کیا کمی ہے؟ اور اللہ نے ان کو بچپن سے پریکٹس کروائی ہوئی تین امور کی۔ کیسے؟
کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا تھا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کھانے پینے کا سامان کہاں سے آ گیا؟ تو فرمایا هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آ گیا ہے، جو دینے پر آ جائے تو اسباب کی محتاج نہیں ہے وہ ذات۔ تو آپ بھی وہی سبق یاد کر، اللہ کریم اگر دینے پر آ جائے نا، شادیوں کا محتاج نہیں ہے، یہ بچپن سے تیری پریکٹس ہو رہی ہے۔ قال ربک هو علی هین، تیرے رب نے فرمایا ہے یہ میرے اوپر بڑا آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اس وحی کا حضرت سیدہ بی بی مریم کو ایک نمونہ پہلے بھی نظر آ چکا تھا۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور تسلیم کے ہاں جب بیٹا پیدا ہونے لگا وہاں بھی الفاظ اسی طرح تھے۔ حیران ہو کر پوچھا انا یکون لی غلام، اے اللہ میرا بچہ کیسے پیدا ہوگا جبکہ میں تو بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا کذالک، اللہ دینے پر آ جائے تو ان اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ تو لہذا ایک نمونہ پہلے بھی نظر آ چکا تھا، کچھ تو تسلی آ گئی۔ حضرت بی بی مریم کو سیدنا جبرائیل امین نے جواب دیا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا۔ اب قیامت آنے میں دو نبی رہتے تھے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کے رخ تبدیل کرنے شروع کر دیے کہ دنیا والوں کو ایک نقشہ یہ دکھانا ہے کہ ایک نبی میرا آئے گا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوگا، جو اللہ یہ کر سکتا ہے وہ قیامت بھی لا سکتا ہے۔ اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، یکے بعد دیگرے کئی امور دکھائے جائیں گے، حتیٰ کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، انشقاق القمر ہو جائے گا۔ تو حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہوں، یہ اللہ قرب قیامت بھیج کر قیامت کا اس بات بھی قرآن میں کرتے ہیں۔ اس لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ان کا پیدا ہونا، ان کا یہاں رہنا، آسمانوں پر جانا، واپس آنا، یہ سارے کے سارے قیامت کی نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، پورے روئے زمین کے قانون سے ہٹ کر الگ قانون بھی بنا سکتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں، ان دو انگلیوں کے درمیان کسی تیسری انگلی کا فرق نہیں، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ تو کوئی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں بلکہ امتی کی شکل میں آئے علیہ السلام و تسلیم۔ تو آپ کی پیدائش بھی اسی طرح عجیب تھی، قیامت کے مناظر اللہ نے یاد کروانے تھے امت کو۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم اس کو بنانے والے ہیں لوگوں کو قدرت کی نشانی، قدرت کی نشانی، قیامت کی نشانی، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے خصوصی رحمت ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں۔ پیدا تو تیرے گھر ہوگا لیکن رحمت لوگوں کے لیے بن کر آئے گا۔ اے دنیا والوں، اللہ تمہاری مدد بغیر اسباب کے بھی کر سکتا ہے، ایک اپنے اللہ سے رشتے جوڑو، اللہ ہمیشہ تمہیں غالب رکھے گا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور ہے یہ فیصلہ کیا ہوا، فیصلہ طے شدہ ہو چکا ہے، بچہ وہ تیرے گھر ہوگا۔ فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، وہاں کوئی اور ری ایکشن نہیں ہوا، بس یہی کلمہ کن ہوا اور اللہ نے ان کو امید دے دی۔ فَحَمَلَتْهُ، پہلے بھی فَانْتَبَذَتْ دور آئی ہوئی تھی، مزید فَانْتَبَذَتْ دور ہونا شروع ہو گئی۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، دور ہو گئی انتہائی مکان کے اندر، جتنا دور ہو سکتی ہوں وہاں چلے جاؤں گی تاکہ اس حالت میں مجھے کوئی انسان نہ دیکھے، کیونکہ اگر کسی نے دیکھ لیا میں کس کو بتاؤں گی کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے۔
فَأَجَاهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ لاچار کیا درد سے ایک کھجور کے تنے کے ساتھ چلی تو جا رہی تھی، بالآخر کتنا چل سکتی، اب درد سے آ گئی، چلنے کی بھی سکت نہ رہی، بالآخر کھجور کے ایک تنے کا سہارا لیا اور وہیں بیٹھ گئی۔ اب وہ درد سے بھی ہے، دماغی ٹینشن میں بھی مبتلا ہے۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، وہاں بیٹھ کر اپنا رونا رونے لگی، ہے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی۔ مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، لوگ میرا بھولنا بھی بھول چکے ہوتے، میں کوئی چیز ہی صحیح کہ نہیں، لوگ اس بات کو بھی بھول جاتے۔ اے کاش میں آپ کے دن زندہ نہ ہوتی، میں کیا جواب دوں گی؟ میرے اوپر تو بہتان لگے گا، لیکن پیارے زکریا علیہ السلام جس نبی کی زیر پرورش ہوں، نبیوں کے موحدوں کے تو لوگ ویسے ہی دشمن ہوا کرتے ہیں۔ سفید کپڑے پر ذرا سا بھی داغ لگ جائے نا، دور سے نظر آتا ہے، تو پھر پاک دامن لوگوں کے انتظار میں لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی اعتراض لگے صحیح، توحید کی دشمنی وہاں سے نکال لیتے ہیں، تو پورا گھرانہ متاثر ہو جائے گا۔ لہذا بڑی ٹینشن بھی ہے۔ یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، سیدنا جبرائیل امین تشریف لائے، فناداها من تحتها الا تحزنی۔ آئے فرشتے کی آمد بھی رحمت کے لیے کافی ہوتی ہے، پر فرشتے کے رحمت کے بول وہ دماغی ٹینشن کو کم کر دیتی ہے۔ سیدنا جبرائیل امین آئے اور دور کھڑے ہو گئے، کیونکہ جی قرآن کہتا ہے اِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، کہ وہ ایک اونچے ٹیلے پر سب بیٹھی ہوئی تھی، تو فرشتے نے ان کا اتنا بھی حیا کیا، فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، اس ٹیلے کے نیچے کھڑے ہو کر انہیں ندا دینے لگے، کیونکہ میں تو فرشتہ ہوں، لیکن اس کو تو اس ٹائم پر زیادہ ٹینشن آ جاتی ہے۔ کوئی اگر مرد چلا جائے، پہلے بھی بیچاری گھبرا گئی تھی، تو اب اس موقع پر اس کو ٹینشن نہیں دینی، اس کی اور زیادہ داد رسی کرنی ہے، اس کی مدد کرنی ہے، لہذا فرشتے بھی گویا ولیوں کا حیا کرتے ہیں، دور کھڑے ہو گئے، دور کھڑے ہو کر ندا دی سیدنا جبرائیل امین نے، فنادا من تحتها الا تحزنی، غم نہ کر، فکر نہ کر، پریشان نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریا۔ تو کیوں پریشان ہے؟ ہر قسم کی پریشانی سوال ہے، گھر والوں سے دور ہوں، کھانے پینے کا سامان اس موقع پر جو ضرورت ہوتا ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، لوگوں کو جا کر کیا جواب دوں گی؟ ساری پریشانیاں بیک وقت مجھے آ کر گھیر چکی ہیں، تو میں کیوں نہ پریشان ہوں؟ فرمائے ایک ایک کر کے اللہ اس کا ازالہ کر رہے ہیں، ذرا دیکھنا، قد جعل ربک تحتک سریا، دیکھ اپنے پاؤں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ آب زمزم کا چشمہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش پر آیا تھا، اور یہ چشمہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر آیا، واللہ عالم یہ کون سی جگہ تھی۔ قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے پاؤں کے نیچے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے جس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہے، اس کو ہلانا تیرا کام ہے، تازہ کھجوریں نازل کر دینا اللہ کا کام ہے۔ تو ساقط علیکی رطبا جنیا، ہلائے گی تو تیرے اوپر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرنے لگ جائیں گی۔ فکلی وشربی وقرری عینا، کھا بھی صحیح، پی بھی صحیح، اور اپنے لختے جگر کو دے کر آنکھیں بھی ٹھنڈی کر۔ تیرے گھر میں اللہ کا نبی آیا ہے، کیونکہ خوشخبریاں تو پہلے بھی مل چکی تھی کہ اللہ اسے نبی بنائے گا، تیرے گھر جو بیٹا آئے گا تو جس کی گود میں نبی آئے تو اس کی تو سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں۔ بقری عینا، اپنے اس لختے جگر کو دے کر آنکھیں بھی ٹھنڈی کر۔ اور جو اگلی ٹینشن ہے کہ لوگوں کو کیا جواب دے گی، تو وہ جو آیا ہے جواب وہ خود دے گا۔
تیرا کام کیا ہے کہ بس تو نے یہ پلان کرنا ہے کیا جی؟ تو سیدنا جبرائیل امین نے سمجھایا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ جب تو کسی مرد کو دیکھے کہ اعتراض کرتا ہوا رہا ہے کوئی بھی انسان، فقولی اسے یہ کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، چوب کا روزہ میں نے رکھنا ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، اب آج میں نے کسی انسان سے کلام نہیں کرنی۔ یعنی پہلا آدمی جیسے ہی آئے نا اس کے سامنے یہ نظر مان لینی ہے تاکہ اسے پتہ چل جائے اس کا روزہ ہونے لگا ہے، بس یہ کہہ کر اب خاموش ہو جا۔ اب اس کے بعد جو انسان آئے گا پھر اسے یہ نہیں کہنا انی نذرت للرحمن صوما، کیونکہ وہ کہے گا چپ کا روزہ ہے، بول تو رہی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا اما ترین من البشر احدا، پہلا انسان جو تو دیکھے گی نا تو اس کے سامنے یہ نظر مان کر چپ ہو جانا، پھر جب بھی کوئی کلام کرے گا اشاروں سے جواب دینا، وہ بندہ ساروں کو بتاتا رہے گا بھئی اس نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو بس یہ ترکیب آپ نے اپنانی ہے۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، یہ تیاری کر کے اپنے لفظ جگر کو ہاتھوں پر اٹھایا ہوا، پیارے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہاتھوں پر موجود ہیں اور آ گئی جی علاقے میں داخل ہو گئی۔ آئی کیوں صحیح تو بحران مچ گیا علاقے میں، طوفان کھڑا ہو گیا۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، بس آئی اپنی قوم کے پاس ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے اپنے بچے کو۔ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، کہنے لگے اے بی بی مریم تو لے کر آئی ہے اپنے ساتھ طوفان۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، ان کے بھائی کا نام تھا ہارون جس کی نیکی علاقے میں مشہور تھی۔ اے ہارون کی بہن تیرا بھائی اتنا نیک ہے، تیرا خاندان اتنا اچھا ہے، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، وما کانت امک بغیا، اور نہ تیری ماں کی کوئی کردار کی خراب، سارا خاندان تیرے اچھے لوگوں کا ہے، یہ تو کیا کر کے آ گئی ہے؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو اشارے سے جواب دے رہی تھی کہ جو آیا ہے اسی سے پوچھو۔ اشارہ اسی انداز کا تھا نا کہ جو آیا ہے اسی سے پوچھو، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو تبھی وہ کہنے لگے کیف نکلم، تو کہتی اس سے پوچھو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے ہم کلام کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جو ابھی ماں کی گود میں ہے، بچپن کی حالت میں ہے، اس کے ساتھ کیسے ہم کلام کر سکتے ہیں؟ یہی سبق تو سکھانا تھا کہ جو اللہ بغیر باپ کے بھیج سکتا ہے نا، بغیر جوانی کو وہ بلوا بھی سکتا ہے، تو جو اللہ قادر ہے وہ کر سکتا ہے۔ سراپا نشانی ہے، مکمل مجسمہ نشانی ہے قیامت کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کی ہر بات نرالی ہوگی، ان کا ہر انداز عجیب ہوگا۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور تسلیم کی طرف جب اشارہ کیا قوم نے کہا بولتی بھی نہیں ہے، غلطی بھی کر کے آئی ہے، بولتی بھی نہیں ہے۔ تو اسی دوران اللہ نے گویا عطا کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں قال انی عبد اللہ، فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور میں پڑھا ہوگا اللہ مجھے نبی بنائے گا، وجعلنی مبارکا اینما کنت۔ اچھا سوال کوئی اور تھا، جواب کوئی اور ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کس چیز کا نتیجہ ہیں؟ سوال تو یہ ہے، تو جواب میں فرما رہے ہیں اللہ مجھے کتاب دے گے، اللہ مجھے نبی بنائے گے، تو جواب تو پاک دامنی کے بارے میں دینا چاہیے تھا۔ تو گویا یہ جواب دینا چاہتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جسے اللہ نبی بنائے،
جسے اللہ کتاب عطا کرے وہ غلطیوں کا نتیجہ تو نہیں ہوا کرتا. یہ اس رنگ میں جواب دے رہے ہیں جو انتہائی بلیغ انداز ہے جواب دینے کا. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب دیں گے، اللہ مجھے نبی بنائیں گے. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، برکتیں لینے والا بنایا ہے. مبارک ذات صرف اللہ کی ہے، ہر بندہ مبارک ہے. اس لیے ہر ایک کو کہنا چاہیے مبارک ہو، مبارک نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ مبارک ذات صرف اللہ کی ہے کہ اللہ تجھے برکتیں عطا کرے. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، اور اللہ نے مجھے برکتیں لینے والا بنایا ہے میں جہاں بھی چلا جاؤں. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کسی کے پاؤں میں برکت نہیں ہوتی، کسی کے چھو میں برکت نہیں ہوتی، بلکہ برکت اگر کسی کے پاس ہوتی نا تو انبیاء کے پاس ضرور ہوتی. لیکن انبیاء بھی فرماتے ہیں ہم برکتیں دینے والے نہیں، ہم برکتیں لینے والے ہیں. تو دنیا میں اور کوئی نہیں ہے جو برکتیں دینے والا ہو، برکتیں دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اور اللہ نے مجھے تاکیدی حکم کیا ہے. دیکھا جی نماز کے بارے میں نبیوں کو حکم ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، کیوں جی کہ یہ یومیہ خوراک ہے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. اللہ نے مجھے تاکیدی حکم کیا ہے نماز کا، اور اللہ نے مجھے تاکیدی حکم دیا ہے زکوٰۃ کا. مال ہو تو زکوٰۃ بھی دینا. مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں گا نمازیں پڑھتا رہوں گا، جب تک میں زندہ رہوں گا میں زکوٰۃ دیتا رہوں گا. اگر میرے پاس مال ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی وحی میں بھی نماز کا حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز کا حکم ہوتا ہے. قرآن کی پہلی سورت میں عبداً اذا صلی، سورہ علق کے اندر سب سے پہلے نماز کا حکم ہے. ترتیب نزول کے لحاظ سے جو پہلی سورت ہے اس میں بھی نماز کا ذکر ہے، اور ترتیب کتبی کے لحاظ سے جو سب سے پہلی صورتوں میں ہے سورہ البقرہ اس میں بھی نماز کا حکم ہے. اور اس کے اندر اس سے پہلی جو سورت ہے سورہ الفاتحہ وہ تو باقاعدہ نماز کا حصہ بن چکی ہے. تو اس لیے یہ نماز یہ یومیہ خوراک ہے. اس بندے کی یومیہ خوراک خراب ہو، آپ یومیہ دن میں 2 دفعہ کھانا کھاتے ہیں، 1 دفعہ شروع کر دیں تو آپ کے سائیڈ ایفیکٹ شروع ہو جائیں گے. چاہے آپ بڑے سے اچھی خوراکیں کھانا شروع کر دیں بعد میں ایک دن، کیونکہ ایک خوراک جب آپ نے مس کی نا تو آپ کی جو صحت کے لیے ضروری تھی تو باقی چیزیں آپ کو پورا نہیں کر سکتی. اس لیے جو نماز ہے یہ یومیہ خوراک کے طور پر ہے. اور پھر اس کو اکیلا نہیں پڑھنا، یہ نماز کی جماعت یہ مستحب نہیں ہے. نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ صرف سنت موقعہ نہیں ہے بلکہ واجب ہے. بغیر اس کے پتہ نہیں نماز ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی، اس کا کوئی فتویٰ نہیں ہے، اس پر کوئی اہل سنت متفق نہیں ہے کہ جماعت بغیر عذر کے اگر کسی نے چھوڑی ہے پتہ نہیں اس کی نماز ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی. واللہ اعلم، یہ اللہ کو پتہ ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو جا کر جلا دوں جو نماز کو جماعت میں شامل نہیں ہوتے. نمازیوں کے گھروں کو تو نبی نہیں جلایا کرتے. اگر ان کی اکیلے میں نماز ہو رہی تھی تو اللہ کے نبی ان کے خلاف اعلان جہاد کیوں کر رہی ہیں؟ اس کا مطلب ہے نماز جتنا ہو سکے نماز. اسپیشل ایک سورت آئی جو نبی کے لیے تھی سورہ الکوثر، اس میں اسپیشل نبی کے لیے حکم ہوا ہے فصلی لربک وانحر، اس میں بھی نماز کا ذکر ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے آخر میں فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز یہ دین کا ستون ہے. اگر ستون کمزور رہا پورے دین کی عمارت خراب ہوگی. موحدوں سے دن قیامت سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اگر نماز صحیح نکلی باقی سارے اعمال اس کے صحیح نکلے، اور باقی لوگوں سے سب سے پہلے توحید کا حساب ہوگا. اس لیے کہ یہ یومیہ خوراک ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم نہیں کیا بلکہ نماز کی تاکیدی حکم کیا ہے. اوصانی وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو. اور جب تک میں زندہ رہا، یہ جو ایک ضعیف روایت میں آتا ہے منکر روایت ہے، محدثین فرماتے ہیں علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں کہ منکر روایت ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے اور نمازیں پڑھتے ہیں. یاد رکھو یہ کسی صحیح حدیث میں نہیں، کیونکہ کوئی بھی صحیح حدیث کتاب اللہ کی آیت کا مقابلہ نہیں کرتی.
قرآن میں ہے کہ انبیاء وفات طیبہ تک نمازیں پڑھتے ہیں، وفات طیبہ کے بعد انبیاء نمازیں نہیں پڑھتے۔ خصوصاً امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت مبارک جب تک آپ پر آئے اس سے پہلے آپ عبادت کرتے رہے۔ کتاب اللہ کے ساتھ ٹکرانے والی کوئی بھی روایت یہ بذات خود بھی ضعیف ہوتی ہے، لیکن یہ تو محدثین اس کے بارے میں فرما رہے ہیں منکر روایت ہے۔ یہ دین کے اندر انتہائی اوپرا مقام رکھتی ہے، دین کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ جس میں ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت کے ساتھ ٹکرا رہی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب تک میں زندہ رہوں گا نمازیں پڑھتا رہوں گا، اور میں نبی ہوں۔ اب یہ جملہ سننا، اپنی ماں کی پاک دامنی بیان کر رہے ہیں، میں نبی ہوں گا، نبی ہونے کے باوجود میری والدہ میرے اوپر ایمان لائے گی، وہ میری امتی ہوگی۔ میری والدہ میری امتی ہونے کے باوجود مجھے حکم ہوتا ہے کہ اپنی والدہ کا احترام کرنا۔ میں نبی کو جب حکم ہے والدہ کے احترام کرنے کا، لوگوں میری والدہ کو کچھ نہ کہنا، تم بھی میری والدہ کی عزت کرنا، یہ پاک دامن ہے۔ فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور نبی ہونے کے باوجود اللہ نے مجھے تاکیدی حکم کیا ہے اپنے والدہ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اپنے والدین کے ساتھ سخت کوئی کرتے ہیں، سخت جملوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، وہ جبار ہوتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں، اپنے والدین کے جو نافرمان ہو، شقیہ بدبخت ہوتے ہیں۔ وہ اللہ نے مجھے نہ جبار بنایا اور نہ شقی بدبخت بنایا۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور میرے اوپر سلامتیاں ہی سلامتیاں ہیں جس دن میں پیدا ہو رہا ہوں۔ جو پیدائش کا میرا دن ہے وہ غلطیوں کا نتیجہ نہیں ہوگا، وہ ملعون دن نہیں ہوگا نعوذ باللہ، بلکہ وہ مبارک اور سلامتیوں کا دن ہوگا۔ لہذا یہود کو جواب دیا گیا ہے کہ میں غلطیوں کا نتیجہ نہیں ہوں، میں جب پیدا ہو رہا تھا تو اللہ کی رحمتوں اور سلامتیوں کے سائبان میں پیدا ہو رہا تھا۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں فوت ہوں گا اور جس دن یعنی قیامت کے دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت امام تھانوی یہاں قیامت کا لفظ لکھتے ہیں وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن یعنی قیامت کے دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، یہ ہے حضرت عیسیٰ بیٹے مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ سچی بات ہے جس کے اندر لوگ شک کرتے ہیں۔ یہودی شک کرتے ہیں ان کے پاک دامن ہونے میں، اور عیسائی شک کرتے ہیں ان کے ابن اللہ ہونے کے بارے میں، عبداللہ ہونے کے بارے میں۔ ابن اللہ کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ، نہ وہ غلطیوں کا نتیجہ ہیں، نہ وہ اللہ ہیں، نہ وہ ابن اللہ ہیں، بلکہ وہ عبد اللہ ہیں۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مبارکہ کا واقعہ ہے۔ باقی واقعات آپ کے جاری ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن